آج میرے ایک فرینڈ نے مجھے کال کی اور کہا کیا آپ میری اسٹوری اپنے یوٹیوب چینل پہ لگائیں گی؟ تو میں نے کہا جی آپ بتائیں کون سی اسٹوری ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں آفس میں تھا تو میری بیوی کی مجھے کال آئی۔ جب میں نے اس کی کال اٹھائی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کیا آپ خیر خیریت سے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں خیر خیریت سے ہوں اور کام کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا آپ مصروف ہیں؟ میں نے کہا کام کر رہا ہوں تو مصروف ہی ہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں چاہتی ہوں آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ تو میں نے کہا کیوں، خیریت ہے؟ اس نے کہا خیریت ہے یا نہیں، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ اور مجھے بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تب میں نے جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹیں اور آفس بند کیا، گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو اپنی بیوی سے ملا۔ میری بیوی نے مجھ سے بات کی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کھانا کھا لیں، بیٹھیں ریسٹ کریں۔ تو میں نے ہاتھ دھویا، منہ دھویا، وضو کیا۔ اس کے بعد میں نے کھانا کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کھانا کھانے کو، کیونکہ جب اس نے مجھے کال کی تھی تو بہت پریشان تھی۔ جب میں گھر آیا ہوں تو وہ نارمل حالات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بٹ نارمل حالات نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ تو اس سے میں پوچھتا رہا بار بار۔ اس نے کہا آپ ریلیکس ہو کر کھانا کھائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ جب میں نے کھانا کھا لیا، اس نے بھی کھانا کھا لیا، تو اس نے بستر وغیرہ بنائے، رات ہو گئی۔ وہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ گئی اور میں اپنی چارپائی پہ۔ تو اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی۔ اس نے کہا جب میں نے آپ کو کال کی ہے آج، تو اس وقت آپ کون سا ورک کر رہے تھے آفس میں؟ تو میں نے کہا ہے کہ آفس ورک کر رہا تھا، رجسٹر کا ورک کر رہا تھا، اتنا کام تھا تو میں کیا کرتا، اور میں کیا کرنا تھا؟ تو اس نے کہا آپ مجھ سے سچ بول رہے ہیں کہ آپ آفس ورک کر رہے تھے؟ تب میں نے کہا ہاں یار میں آفس ورک کر رہا تھا، آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ جب اس نے 3-4 بار یہ بات پوچھی تو میں نے یہ ایک ہی جواب دیا کہ میں آفس میں کام کر رہا تھا۔ تو وہ اپنے چارپائی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور اس نے اپنا ہاتھ پکڑ کر، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور اس نے کہا قسم کھاؤ میرے سر کی، کیا تم آفس کا ورک کر رہے تھے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں۔ میں جلدی سے ڈر گیا اور اپنا ہاتھ ہٹا لیا، مجھے پتا تھا کیونکہ میں کیا کر رہا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا آج نا دوپہر کے ٹائم ایک فقیر آیا ہے، میں نے اس کو خیرات دی ہے اور اس نے کہا ہے کھانا دے دو۔ میں اس کو روٹی دینے گئی ہوں تو اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا ہے اور اس کو میں نے کمرے میں بند کر کے آپ کو کال کی ہے، اور اس نے مجھے اور کچھ بھی نہیں بولا۔ تو میں نے فوراً اپنی بیوی سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تو تب ایک غیر محرم کے ساتھ تھا جب آپ نے مجھے کال کی تھی، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اللہ پاک سے معافی مانگی اس وقت اور اپنی بیوی سے بھی اس غلطی کی معافی مانگی جو میں کر رہا تھا۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں مزے والی؟ تو میں نے کہا جی بتائیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم زنا کرو گے نا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے، بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیوی سے وہ قرض اتار کر ہی مرو گے، پہلے تمہیں موت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ سٹوری بتائی ہے کہ آپ یہ سٹوری ضرور لگائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ زنا وہ قرض ہے جو ہمیں ادھر دے کر ہی مرنا پڑے گا، اتارنا پڑے گا، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ خدا را یہ زنا سے بچیں، یہ بہت ہی گندی چیز ہے جو انسان کی عزت کو، انسان کی شکل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ زنا ایک بری بیماری ہے جو انسان کو نماز سے، روزے سے، اچھے کاموں سے روکتی ہے۔ گھر میں رزق بھی نہیں ہوتا، سکون بھی زندگی میں نہیں ہوتا۔ زنا ایک اتنی بری بیماری ہے۔ تب میں نے اپنے فرینڈ سے بولا تو اب آپ نے معافی مانگ لی؟ تو اس نے کہا جی میں نے اللہ سے توبہ کر لی، اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کو اپنی سٹوری بتائی۔ آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو شیئر کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ کوئی بھی یہ کام دوبارہ نہ کرے۔ استغفر اللہ۔